بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کفر و شرک کے فتووں کے دور کا آغاز۔ اہل اسلام کے خلاف کفر و شرک کے فتووں کی جو تحریک ہے یہ کوئی نئی ایجاد ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے بڑوں کی یاد تازہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ منافقین کا ورثہ ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنا کیسا، یہ سب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی کہ مسلمان کی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ حوالہ مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 2-3۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان شخص کسی دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کہ تو کافر ہو گیا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ اس کی طرف لوٹ آئے گا، یعنی کہ وہ خود بے ایمان اور کافر ہو جائے گا۔ حوالہ مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 5-7، مشکات صفحہ 411۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا اے کافر، تو یہ کلمہ دونوں میں سے ایک کو لے اٹھے گا۔ اس کا جو مطلب ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھائی نے دوسرے کو کہا کہ اے کافر، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو اگر جس کو کافر کہا جا رہا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو وہ خود کافر نہیں ہوگا، بلکہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہوگا۔ حوالہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 901، مسلم جلد اول صفحہ نمبر 5-7۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر تعویل کے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہا تو وہ خود کافر و مشرک ہو جائے گا۔ حوالہ بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 901۔ ان چار ارشادات سے یہ ہمیں واضح ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی مسلمان بھائی کو کافر و مشرک کہنا دراصل خود کو کافر و مشرک بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرک کا فتویٰ۔ جب اہل نفاق حضرت محمد نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات پر شرک کا فتویٰ لگاتے آئے ہیں تو ہم امتی کس قطار میں کھڑے ہیں؟ امام شہاب الدین سید محمود علوسی البغدادی المتوفیٰ 1270 ہجری، آپ قرآن پاک کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جس نے میری تابعداری کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی۔ تو اس پر منافقین نے فرمایا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو مشرک ہو گیا ہے، یہ پہلے ہمیں خود روکتا تھا کہ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، اس سے بچو، اب یہ خود ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم اس کو رب کہیں۔ اور ساتھ جو منافقین نے یہ مثال دی کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس طرح یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو بھی خدا مان لیں۔ تو ان کے رد میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، پس تحقیق اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت کی۔ حوالہ تفسیر الکبیر، دوسرا حوالہ العاشر صفحہ نمبر 194، تفسیر روح المعانی جلد 5 صفحہ نمبر 91۔ دیکھیے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی کرواتے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ تمام ارکان کی ادائیگی کا جو فریضہ ہے وہ بھی سارا انجام دیتے تھے، مگر اتنے ظالم تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرک کا فتویٰ بھی لگا دیتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو توحید کے محافظ ہیں۔ تو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے اور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں توہین رسالت کا دوسرا نام توحید الوہیت تو نہیں رکھ دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ۔ وہابیوں اور دیوبندیوں کے متفقہ امام عبدالوہاب نجدی نے ایک موضوع اور من گڑت روایت کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا، یہ عبارت نقل کر کے حضرت آدم علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ تو یہاں پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ہی مشرک و کافر ہیں تو پھر مسلمان ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور مزید یہاں پر ختم نہیں کیا بلکہ مزید لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے شیطان کی اطاعت کا شرک کیا، اور پھر یہاں پر بھی ختم نہیں کیا، مزید لکھا کہ یہ جو شرک ہے یہ صرف نام رکھ لینے میں تھا، یعنی کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا تھا یہ صرف اس میں تھا۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ نوٹ کر لیں، کتاب التوحید عربی صفحہ نمبر
1 کتاب التوحید مترجم صفحہ نمبر 173 174 175 رائٹر کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن یوسف الطوری مطبوعہ مکتبہ فکر 17 اردو بازار لاہور۔ یہ تو ہو گئے وہابیوں کے۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں حوالہ دیوبندیوں کا کہ رشید احمد گنگوہی نے بھی اسی پر اتفاق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو شرک کہہ دیا، مشرک کہہ دیا کہ انہوں نے شرک کیا ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 186۔ اس روایت کے اوپر حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ اس روایت کا جو کذب ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ اگر اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا ہوں تو وہ بالکل بھی مشرک نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ نبی، اور نبی معصوم ہوتے ہیں اور وہ تمام برائیوں سے، تمام یہ جو گناہ ہوتے ہیں ان سے پاک ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو حوالہ وہ یہ ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 265۔ امیر المومنین حضرت علی پر شرک کا فتویٰ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر خارجیوں نے شرک کا فتویٰ لگا کر اپنی بدبختی کا جو ثبوت ہے وہ دیا۔ حافظ ابن کثیر دمشقی وہ لکھتے ہیں کہ خارجیوں نے امیر المومنین حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگایا اور الزام یہ لگایا کہ اے علی، یعنی کہ یہ خارجیوں کا قول ہے جو انہوں نے فتویٰ دیا کہ اے علی، تو نے اللہ کے دین میں مردوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ اس مردوں سے مراد آپ کو پتہ کیا ہے؟ اس مردوں سے مراد نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جو ان خارجیوں کا عقیدہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر مبارکہ، جو روزہ مبارکہ وہ ہے۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 281 مصر۔ حوالہ نمبر 2 ونسخہ آخری جلد اول صفحہ نمبر 1509 دار ابن الحزم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ توحید کا نام لینے والے، توحید کی رٹ لگانے والے سادہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے جا رہے ہیں، کافر کے فتوے دے رہے ہیں، مشرک کے فتوے دے رہے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرک کا فتویٰ یہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مشرک و کافر کہہ سکتے ہیں، حضرت علی امیر المومنین کرم اللہ وجہ کریم کو یہ کافر و مشرک کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم جیسے جو آج کے سادہ مسلمان ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ یہ ہمیں کافر نہ دیں؟ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو توحید کی جو نا حفاظت وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کہیں توہین رسالت کا دوسرا نام توحید الوہیت تو نہیں رکھ لیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان توحید کی رٹ لگانے والے 2 نمبر جعلی مولویوں سے ہماری حفاظت کرے اور اللہ پاک ان کو ہدایت عطا کرے اور ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک محمد عثمان علی بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔